الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے خطبے میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کا تعلق سورہ لقمان سے ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک عجیب قول نقل فرمایا ہے. اسی قول کی آپ حضرات کی خدمت میں تشریح عرض کرنی ہے. لقمان حکیم فرماتے ہیں، میں 4000 پیغمبروں کی صحبت میں رہا، ان کی خدمت کی، ان کی باتوں کو سنا، ان کی باتوں سے استفادہ کیا. میں نے خلاصے کے طور پر ان پیغمبروں کی باتوں سے 8 باتیں نکالی. لقمان حکیم کہتے ہیں، میں 4000 پیغمبروں کی صحبت میں رہا، ان کی خدمت کی، ان کی باتیں سنی، ان سے فائدے حاصل کیے، اور پھر میں نے پیغمبروں سے سنی ہوئی تمام باتوں میں سے 8 باتوں کا انتخاب کیا. لقمان حکیم نے جن 8 باتوں کا انتخاب فرمایا، یوں سمجھیے کہ یہ تمام 4000 پیغمبروں کے علوم کا خلاصہ ہے. اللہ نے ان کو جو علم عطا فرمایا، اس علم کا خلاصہ ہے. لقمان حکیم نے پہلی بات ان 8 باتوں میں سے جو عرض کی وہ یہ تھی، جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا. پہلی بات لقمان حکیم نے کہی، جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا. آپ سب حضرات جانتے ہیں، نماز ہمارے دین کی اہم ترین عبادت ہے. اس نماز کا ایک ظاہر ہے، اس نماز کا ایک باطن ہے. ان دونوں کو درست کرنا، ان کو صحیح کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جب تک ایک مسلمان اپنے نماز کے ظاہر اور باطن کو درست نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. نماز میں کمال حاصل کرنے کے لیے
نماز میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے نماز کو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت دلانے کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ ایک اپنے نماز کے ظاہر کو بھی صحیح کرنا ہے، دوسرا اپنے نماز کے باطن کو بھی صحیح کرنا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کی شانیں اس میں جمع فرما دی ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے، اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کی شانیں جمع فرمائی ہیں۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کی شان جمع فرما دی۔ وہ کس طرح؟ جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے، روزے کی شان یہ ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کے لیے کھانا حرام، پینا حرام، بیوی سے خواہش پوری کرنا حرام۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی یہی شان نماز میں رکھی ہے۔ جب ایک مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے لیے کھانا حرام، اس کے لیے پینا حرام، اس کے لیے اپنی بیوی سے صحبت کرنا حرام۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی شان بھی رکھی ہے۔ زکوٰۃ کی شان یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ایک مومن و مسلمان کو اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حیثیت مسلمان پر مال کی ایک مخصوص مقدار رکھی ہے۔ وہ مومن اپنے مال کی وہ مخصوص مقدار سال میں ایک مرتبہ اللہ کے حکم پر خرچ کرتا ہے۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شان اس طرح رکھی ہے کہ جب ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ نماز میں اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے لیے ستر پوشی رکھی ہے۔ مرد کے لیے اللہ نے ستر پوشی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک رکھی ہے، اور عورت کے لیے اللہ نے چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کے سوا پورا جسم ستر پوشی قرار دیا۔ مرد کی ستر پوشی ہو یا عورت کی ستر پوشی ہو، اس کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کپڑے حاصل کرنے کے لیے پیسوں کے خرچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک آدمی پیسے خرچ نہیں کرتا اس وقت تک کپڑے اس کو حاصل نہیں ہوتے، اور جب تک وہ کپڑے نہیں پہنتا اس وقت تک نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے زکوٰۃ کی شان نماز کے اندر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حج کی شان بھی نماز میں رکھی ہے۔ حج کی شان کیا ہے؟ حج کی شان یہ ہے کعبۃ اللہ کی تکریم اور اس کی عزت و توقیر، کعبۃ اللہ کی زیارت اور اس کا طواف۔ اللہ رب العزت نے یہ شان نماز میں اس طرح رکھی ہے، جو مسلمان بھی نماز ادا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کعبۃ اللہ کی سمت کو شرط قرار دیا کہ ہر نماز پڑھنے والا اپنی توجہ اور اپنی سمت کعبۃ اللہ کی طرف کرے، چاہے وہ آسمانوں پر اڑتے ہوئے پلین میں نماز پڑھے، یا زمین پر ٹرین میں نماز پڑھے، یا بس میں نماز پڑھے، بیمار ہو کر ہاسپٹل کے بستر پر نماز پڑھے، یا گھر کے اندر نماز پڑھے، مسجد میں نماز پڑھے، زمین کے جس کسی خطے پر جہاں کہیں سے نماز پڑھے، اللہ نے نماز پڑھنے والے پر قبلے کی سمت شرط قرار دی، اور ہر مومن پر حکم لگا دیا کہ وہ اپنی توجہ اور اپنی سمت قبلے کی طرف رکھے۔ جس مومن کی نماز میں سمت قبلے کی طرف نہیں ہوگی
اس کی نماز بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے حج کی شان بھی نماز میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی شان بھی نماز میں رکھی۔ اعتکاف میں ہوتا کیا ہے؟ اعتکاف میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے داخل ہوتا ہے تو پھر وہ مسجد میں قیدی ہو جاتا ہے، بلا ضرورت وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہاں، طبعی اور شرعی ضرورت ہے، طبعی اور شرعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے، ورنہ باقی وقت جب تک اور جتنے وقت کی اس نے نیت کی ہے اس نیت کے وقت ختم ہونے تک اس کو اپنا وقت مسجد ہی میں گزارنا ہے۔ اللہ نے یہ شان نماز کے اندر بھی رکھی ہے۔ جب کوئی مسلمان مسجد میں یا اپنے گھر میں یا جہاں کہیں بھی ہوتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر تحریمہ باندھتا ہے تو جس طرح ایک معتکف اپنا اعتکاف کا وقت مکمل ہونے تک مسجد میں قیدی ہوتا ہے، اسی طرح تکبیر تحریمہ باندھنے والا اپنا سلام پھیرنے تک وہ قیدی ہوتا ہے۔ البتہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے مسجد میں چلنا پھرنا بات کرنا جائز ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کے لیے چلنے پھرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر قربانی کی شان بھی رکھی ہے۔ قربانی میں ہوتا کیا ہے؟ قربانی اللہ کی طرف اپنی بندگی کا اظہار اور اللہ کی عظمت و کبریائی اور بڑائی کا اعتراف ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی رکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے۔ چنانچہ قیام کی حالت میں وہ ہیئت کے اندر ٹہرتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ادب والی ہیئت کہلاتی ہے۔ اس سے زیادہ ادب والی ہیئت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہر مسلمان تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ سے مناجات کرتا ہے، اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد رکوع کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، پھر رکوع سے اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے، اپنی انتہائی ذلت کو ظاہر کرنے، اللہ کی عظمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے اپنی بلند ترین پیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ کے سامنے اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میں ذلیل ہوں تو بہت بلند ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میں بہت گندا ہوں بہت پست ہوں، تو عالی ہے تو زبردست ہے، یہ اعتراف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نماز کے اندر قربانی کا بھی نمونہ رکھا ہے۔ جتنی عبادتیں دین اسلام میں موجود ہیں اللہ نے تمام عبادتوں کی شان نماز کے اندر جمع فرمائی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ دوسری جو مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتوں میں لگایا ہوا ہے، ان سب کی عبادتوں کا جامع بنایا ہے۔ نماز دنیا میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ مخلوقات جن جن عبادتوں میں مصروف اور مشغول ہیں اللہ نے تمام مخلوقات کی عبادتوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتوں میں رکھا ہے۔
بعض فرشتے ایسے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب سے اللہ نے انہیں بنایا ہے اس وقت سے اللہ نے انہیں قیام کی حالت میں رکھا ہے، وہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کا کام قیامت تک اسی طرح ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے۔ بعض فرشتے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رکوع کی حالت میں رکھا ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ رکوع میں چلے جاؤ اور صبح قیامت تک وہ رکوع ہی میں رہیں گے۔ بعض فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے سجدے میں رکھا ہے اور جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک سجدے میں ہیں، صبح قیامت تک وہ سجدے میں رہیں گے۔ کچھ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قاعدے کی حالت میں رکھا ہے، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک قاعدے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی جو عبادتیں تھیں ان عبادتوں کو نماز میں جمع فرما دیا۔ فرشتوں کے علاوہ بھی دنیا میں دیگر مخلوقات ہیں، ان سب کی جو عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی عبادتوں کو بھی نماز میں جمع فرمایا۔ علماء نے کہا کہ زمین میں جتنے پہاڑ ہیں وہ سب کے سب قاعدے کی حالت میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جتنے جھاڑ ہیں یہ سب کے سب قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جتنے چار پیروں والے جانور ہیں یہ سب کے سب رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جتنے کیڑے مکوڑے بچھو سانپ ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں اور زمین سے چلتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب کے سب سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات کو اللہ نے جن جن عبادتوں کے اندر رکھا ہے، یہ تمام کی تمام مخلوقات کی عبادتوں کا نمونہ اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ نماز ایسی جامع ترین عبادت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30 سے زائد مقامات پر اپنے بندوں کو حکم دیا، اقیم الصلاۃ، اے میرے بندو نماز کو قائم کرو۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز قائم نہیں کرتے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ اللہ کا جو مطالبہ اپنے بندوں سے ہے وہ نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے زمانے میں اپنے تمام کے تمام گورنروں کو ایک خط لکھا جو مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو جو خط لکھا وہ خط یہ تھا، اے گورنروں، تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم ترین کام نماز کی حفاظت ہے۔ اے گورنروں، تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم ترین کام تمہارا نماز کی حفاظت ہے۔ تم میں سے جو نماز کی حفاظت کرے گا مجھے اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اور چیزوں کی اور بہتر طور پر حفاظت کرے گا۔ تم میں سے جو آدمی نماز کو ضائع کرے گا وہ اور چیزوں کو اور بھی زیادہ ضائع کرے گا۔ حضرت عمر کے اس خط کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے۔ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے، نماز کو تمام فرائض، تمام واجبات، تمام سنتوں کے ساتھ، تمام مستحبات کی رعایت کے ساتھ وقت پر مرد مسجد کے اندر
عورتیں اپنے گھروں میں اول وقت پر ادا کریں، اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز کو تمام فرضوں کے ساتھ، تمام واجبات کے ساتھ، تمام سنتوں کے ساتھ، تمام مستحبات کے ساتھ مرد مسجد میں باجماعت اور عورتیں اپنے گھروں میں اول وقت میں انہی فرائض، واجبات، مستحبات اور سنتوں کے ساتھ ادا کریں تو اس کو نماز کی حفاظت کہتے ہیں، نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں 6 فرض ہیں، 14 واجبات ہیں، 52 سنتیں ہیں، 7 مستحبات ہیں۔ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، 14 واجبات ہیں، 52 سنتیں ہیں اور 7 مستحبات ہیں۔ ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کو نماز کی حفاظت، نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ نماز کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں، اگر ان کے اندر اطمینان آ جائے تو ہماری نمازیں تقریباً صحیح اور درست ہوگی۔ ہم سب بھی نماز کی حفاظت کرنے والے اور نماز کے ظاہر کو سنوارنے والے کہلائیں گے۔ 4 چیزیں ہیں نماز میں۔ پہلی چیز ہے رکوع، دوسری چیز ہے سجدہ، تیسری چیز ہے قومہ، چوتھی چیز ہے جلسہ۔ ہر مسلمان اپنی نماز کی ادائیگی کے موقع پر ان 4 چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی چیز ہے رکوع۔ رکوع میں جب ہم جاتے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ رکوع میں جانا چاہیے۔ رکوع اس طرح ہو آپ کی پیٹھ اور آپ کی گردن کا لیول بالکل یکساں ہو۔ رکوع وہ نہیں ہوتا کہ آپ اونٹ کی طرح اس طرح کریں کہ آپ کی کمر بالکل جھکی ہی نہیں اور آپ کا نہ سر جھکا، اس کو رکوع نہیں کہتے۔ جتنے نوجوان ہیں ان سب کو رکوع اس طرح کرنا ہے کہ ان کی پیٹھ اور ان کا سر کا لیول بالکل یکساں ہو۔ اگر کوئی آدمی اس کی پیٹھ سے اس کے سر تک ہاتھ لے جائے تو ہاتھ میں کہیں اونچ نیچ نہ ہو، ایسے عمل کو رکوع کہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، بوڑھاپے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں اور اس کی کمزوری جسم کی اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مکمل جھکے، وہ آدمی تو البتہ مجبور ہے اللہ کے یہاں۔ باقی جتنے ہیں جن میں قوت اور طاقت ہے، جو تھوڑا سا دباؤ ڈال کر اپنا رکوع صحیح کر سکتے ہیں، ان کو رکوع صحیح کرنا چاہیے۔ اور رکوع صحیح کیسے ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کمر اور آپ کا سر ایک دم ایک لیول پر ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے قومہ۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو آپ ٹہرتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں۔ قومہ کی ایک تسبیح ہے، وہ تسبیح ہے ربنا لک الحمد۔ حدیث میں اور بھی دعائیں ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارک، اور بھی دعائیں ہیں، لیکن اور دعائیں چھوڑیے، کم از کم اس چھوٹی دعا کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد اطمینان کے ساتھ کہنا۔ رکوع سے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے اٹھیں تو جسم کا جو پارٹس جہاں پر ہوتا ہے، جسم کا وہ پارٹس وہاں پر چلا جائے، یعنی بالکل اسٹریٹ طور پر آپ کھڑے ہوں۔ آپ کا سر سر کی جگہ، آپ کا جسم جسم کی جگہ، آپ کے ہاتھ ہاتھ کی جگہ، آپ کے پیر پیر کی جگہ، پورے اطمینان کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟
نہ ہمارا رکوع صحیح ہوتا ہے، اور نہ رکوع سے اٹھنے کے بعد نہ قومہ صحیح ہوتا ہے، رکوع سے اٹھ کر کھڑے بھی پورا نہیں ہوتے، پھر سجدے میں چلے جاتے۔ بوڑھے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، جوانوں کا بھی یہی حال ہے، اور پھر سجدے میں جا کر سجدہ صحیح طور پر کر بھی نہیں پاتے، تسبیحات پوری بھی نہیں ہوتی، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر، اور اٹھ کر بیٹھتے بھی نہیں، تھوڑا اٹھ کر پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے، اس پر اللہ کی جانب سے وہ اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ نماز کی جو فضیلتیں، سعادتیں اور برکتیں ہیں، یہ حاصل نہیں ہوتی۔ نماز پورے اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے، اور نماز کے اندر میں نے بتایا کہ یہ 4 عمل ایسے ہیں، اگر مرد اور عورتیں اپنی نماز میں ان 4 اعمال پر دھیان اور توجہ دیں تو ان کی نماز کا ظاہر تقریباً صحیح اور درست ہو جائے گا، نماز بالکل صحیح ہو جائے گی تقریباً۔ نمبر 1، رکوع پورے اطمینان کے ساتھ ہو۔ رکوع کے بعد جو اٹھتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں۔ قومہ کے معنی ہوتے ہیں رکوع کے بعد کھڑا ہونا، کھڑا ہونا بھی پورے اطمینان کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد سجدہ کرنا ہوتا ہے، تیسرا عمل، سجدے کا عمل بھی پورے اطمینان کے ساتھ ہو۔ سجدہ کہتے ہیں جسم کے 7 اعضاء کو، جسم کے 7 اعضاء کو زمین پر لگانا۔ ان میں سب سے پہلے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو دونوں گھٹنے پہلے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ ہوں، پھر ناک ہو، پھر پیشانی۔ یہ ترتیب ہے سجدے میں جانے کی۔ جب آپ جائیں سجدے میں تو بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں۔ ہاں اگر کوئی بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ان کے لیے تکلیف ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کو پہلے ٹیکتے ہیں، تو ایک الگ مجبوری کے اندر ایک الگ شکل ہے ان کے لیے، لیکن باقی سب لوگوں کے لیے جو ترتیب ہے سجدے میں جانے کی وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں گھٹنے رکھیں، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ وہاں رکھیں جس کے درمیان آپ اپنا سر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی ناک رکھیں، پھر اس کے بعد اپنی پیشانی رکھیں۔ سجدے سے جب آپ کو اٹھنا ہو تو سب سے پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر بیٹھیں، اس طرح کہ اپنے بائیں پیر کو پر بیٹھیں اور داہنے پیر کو انگلیوں پر کھڑا رکھیں، اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھیں، پورے ادب و احترام کے ساتھ اطمینان سے، جیسے آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی آپ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ جب آپ اطمینان سے بیٹھیں تو سجدے کی ایک تسبیح بتائی جاتی ہے، رب اغفر لی، چھوٹی تسبیح، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ آپ بیٹھ کر اطمینان سے یہ تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں۔ تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا، یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا، جس کی حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو تاکید فرمائی تھی۔ لقمان حکیم نے 4000 پیغمبروں کی صحبت حاصل کر کے ان کی باتوں کا جو خلاصہ 8 باتوں میں نکالا، اس میں جو پہلی نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک ہوتا ہے نماز کا ظاہر، اس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اور ایک ہوتا ہے نماز کا باطن۔ نماز کا باطن یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو صحیح اور درست کر رہے ہیں، اسی طرح جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارا دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن عام طور پر، خیر آپ لوگ تو بڑے اچھا پڑھتے ہوں گے، لیکن میں اپنی بات بتاتا ہوں
وہ یہ ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو نماز کے لیے تو کھڑا ہوتا ہوں، لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ دل اور دماغ کی حاضری نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے اندر خلجان پیدا ہوتا ہے کہ میری کتنی رکعتیں ہوں۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف لقمان حکیم نے توجہ دلائی۔ کہا لقمان حکیم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اب نماز کے اندر دل کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کی کچھ ترتیبیں علماء نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ ان ترتیبوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اس میں سے جو ترتیب آپ کے لیے سہولت بخش ہو اس ترتیب کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اس پر مشق شروع کر دیں۔ پہلی ترتیب، نماز میں اپنے دل کو اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ پہلا عمل یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ، کہ لوگو تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے خدا تمہارے سامنے موجود ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے۔ ہر نماز پڑھنے والا نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال اور تصور کرے اللہ میرے سامنے موجود ہے اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا اگر یہ لیول کسی مسلمان میں پیدا نہیں ہوتا تو پھر دوسرے لیول پر آئیے۔ نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ تصور نہیں جما سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر دوسرا تصور یہ جمائیے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تم اللہ کے سامنے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک مومن نماز پڑھتے ہوئے یہ تصور استحضار رکھ کے میں قرات کر رہا ہوں، میں ثنا پڑھ رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ثنا بھی سن رہا ہے۔ میں کیسے قرات پڑھ رہا ہوں یہ اللہ سن رہا ہے۔ بار بار یہ تصور کرے، رکوع کر رہا ہو تو یہ تصور کرے کہ اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں رکوع کیسے کر رہا ہوں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد یہی تصور اور استحضار ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں قومہ کس طرح کر رہا ہوں۔ بار بار ہر عمل کے اندر اس طرح کا تصور اور استحضار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوگا اور دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ یہ دو باتیں وہ تھی جو نبی علیہ السلام نے بتائی حدیث میں۔ دوسری دو باتیں اور ہیں، نماز میں جو تلاوت ہوتی ہے، جو اذکار اور تسبیحات پڑھے جاتے ہیں، یہ سب کے سب عربی ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت کوئی بھی آپ پڑھ لیں، پھر سبحان ربی العظیم، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، پھر التحیات، یہ سب کے سب جتنے اذکار اور تسبیحات اور قرآن ہے یہ سب کا سب عربی ہے۔ اور ہم عجمی لوگ ہیں۔ عجمی کا مطلب ہے کہ ہم عرب کے نہیں ہیں۔ عرب کے لوگوں کے لیے جس طرح ہم لوگوں کے لیے ہماری مادری زبان اردو ہے، اسی طرح عربوں کے لیے ان کی مادری زبان عربی ہے۔ اب اردو کے اندر کچھ بولا جا رہا ہے تو اس کو ہمیں سمجھنے کی، کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی کو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ عرب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو عربی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم چونکہ عجمی ہے، ہم لوگوں کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، تو نماز میں جتنی صورتیں 10، 15، 20 جو ہم پڑھتے ہیں، ان صورتوں کا معنی پڑھنا چاہیے بار بار خالی وقت میں، تاکہ وہ معنی آپ کے ذہن میں رہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھنے کے موقع پر
جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو تلاوت کے ساتھ اس کے معنی کی طرف آپ کی توجہ ہو۔ اس عمل کے ذریعے سے بھی دل اللہ کے سامنے حاضر رہتا ہے۔ اور چوتھی اور آسان ترتیب جو ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ جو قرآن امام پڑھ رہا ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ جب آپ رکوع سجدے میں جائیں، رکوع سجدے کی جو تسبیح آپ پڑھتے ہیں اس کے الفاظ پر توجہ کریں، سبحان ربی الاعلی۔ پھر آپ قاعدے کے اندر جو اذکار پڑھتے ہیں ان اذکار کی طرف توجہ کریں۔ یہ عمل ہر کسی کے لیے آسان ہے۔ جب ہم اس طرح کا عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم سب کے لیے آسانی ہوگی۔ اور جن رکعتوں میں امام کی قرات نہیں ہوتی اس وقت آپ یہ تصور کریں میں اللہ کے گھر کے سامنے ہوں اور خانہ کعبہ کو میں دیکھ رہا ہوں اور خانہ کعبہ کے میں سامنے ہوں۔ اس طرح بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہے، اس کا تصور کرتے رہے، تو اس طرح ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا اور ہمیں نماز کی وہ کیفیت حاصل ہوگی جس کا مطالبہ قرآن میں اللہ نے کیا کہ اے ایمان والو تم نماز قائم کرو۔ جو آدمی سکون اور اطمینان کے ساتھ پورے فرائض اور پوری سنتوں کے اہتمام کے ساتھ اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے اس ایمان والے کو 5 انعامات دیے جاتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی دور فرماتے ہیں۔ روزی کا مطلب ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کھانا، سب یہی سمجھتے ہیں روزی کا مطلب نہیں۔ روزی کہتے ہیں انسان کی ضرورت کو، روزی کہتے ہیں انسان کی ضرورت کو، دنیا اور آخرت سے متعلق آپ کی جو ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو اطمینان سے نماز پڑھنے کی برکت سے پورا فرماتے ہیں۔ صرف کھانا نہیں، کھانا اس روزی کا ایک پارٹ ہے، کھانا اس روزی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مسلمان اطمینان سے نماز پڑھتا ہے پہلا انعام یہ ہوگا کہ ہم اس کو روزی کی تنگی دور کرتے ہیں۔ یہ تنگی دنیا کی بھی دور کی جاتی ہے، آخرت سے متعلق بھی دور کی جاتی ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح نماز پڑھتے پڑھتے مرتا ہے تو اس کا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ ایسا بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ قبر کے عذاب کو موقوف کرتے ہیں۔ اللہ قبر سے کہتے ہیں کہ قبردار اس بندے سے اپنے عذاب کو اور اپنی مشقتوں کو ہٹا لے۔ تیسرا انعام یہ دیا جاتا ہے جب بندہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ قیامت میں اتنی وحشت، اتنی پریشانی ہوگی، ہر بندے کو پریشانی اس بات کی ہوگی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا نامہ اعمال رزلٹ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن میں ہے جس کا رزلٹ اللہ کی طرف سے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب، اور جس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اس لیے ہر آدمی تھر تھر کانپ رہا ہوگا میرا رزلٹ اللہ کس ہاتھ میں دیں گے۔ لیکن جو آدمی توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا دنیا میں، قیامت کے میدان میں اللہ کی جانب سے تیسرا انعام اس کو یہ دیا جائے گا، اللہ اس کا رزلٹ اس کو داہنے ہاتھ میں دیں گے۔ چوتھا انعام یہ ہوگا رزلٹ ملنے کے بعد ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ جس کا رزلٹ داہنے ہاتھ میں ہے، جس کا رزلٹ بائیں ہاتھ میں ہے، سب کو پل صراط پر سے گزرنا، اس لیے کہ جنت اللہ نے پل صراط کے بعد رکھی ہوگی۔ اب جن لوگوں کا رزلٹ بائیں ہاتھ میں ہوگا
جب وہ پل صراط پر آئیں گے تو کٹ کٹ کر وہیں سے جہنم میں گریں گے، اور جو نماز سکون اطمینان سے دل کی توجہ کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح پل صراط کا راستہ ان کو پار کروا دیں گے۔ اور 5واں انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ کون آدمی ہوگا جس میں یہ جرأت اور ہمت ہو کہ وہ اللہ کو حساب و کتاب دے سکے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ہر آدمی یہی چاہے گا، اور جو آدمی یہ چاہے کہ خدا اپنے کرم سے مجھے جنت میں داخل کرے، اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنی نماز کے ظاہر کو بھی صحیح کرے، اپنی نماز کے باطن کو بھی صحیح کرے۔ لقمان حکیم کی پہلی نصیحت 4000 پیغمبروں کی نصیحت میں یہی تھی، اور آگے جو نصیحتیں ہیں وہ اگلی جمعوں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔